حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن یعنی کتاب اللہ ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اس کو اپنا لیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرما دے گا، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو یعنی قرآن کریم کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، مراد اس سے یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہمارے سامنے وہ لوگ جو کسی بھی نام سے کام کر رہے ہیں، تو آپ اگر ان کے کام کے بڑھنے کے اسباب تلاش کریں تو وہ بنیادی سورس تعلیم ہے، لیکن ہم اس تعلیم سے دور ہیں۔ کون سی تعلیم؟ یہی قرآن کریم کو پڑھنا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اپنے عقائد معمولات کو سمجھنا۔ ہمارے ہاں یہ شعور ہی نہیں ہے۔ تو آج ہمارے پاس یہی ایک حل ہے کہ قرآن و سنت سے جڑیں اور مطالعے کی کوشش کریں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جادو کی چھڑی ہے کہ ہم 2 نعرے لگا کے یا 2-4 پروگرام کر کے کوئی تبدیلی لائیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ یہ عوام بہت سیانی ہے، جو لوگ جہاں جہاں وابستہ ہیں ان کی وابستگیاں بہت جلدی نہیں ٹوٹنے والی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے آپ حضرات کو کہ آپ اس طرف آئیں، لٹریچر کی طرف آئیں۔ جب تک صوفیاء کرام کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے مؤثر طریقہ تبلیغ کا وہی ہے جو صوفیاء کرام کا ہے، اور وہ حکمت ہے، وہ محبت ہے، وہ دانائی ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی بر صغیر میں ہندوؤں کو اور سکھوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری طور پر ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کر سکیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ اس طریقے کو اپنائیے اور اپنا جو تعلق ہے وہ قرآن و سنت سے جوڑیے۔